السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو جی وی، میں ہوں شفالو ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف اس دلدل سے نہیں نکلی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی ایک ظلم و ستم جو ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتہائی زیادہ ہو چکا ہے۔ تقریباً 300 سے 450 دن ہو چکے ہیں جو خان صاحب مسلسل کے بامشقت اڈیالہ جیل میں قیدی ہو چکے ہیں، جو کہ بہت زیادہ تشویشناک حالات سے خان صاحب کو کہنے میں یہ آ رہا ہے، گزارا جا رہا ہے، کیونکہ خان صاحب جس جگہ پر ہیں وہاں پر نہ بجلی ہے، نہ کوئی بڑا کھلا کمرہ ہے، نہ کوئی ایسی فیسلٹیز ان کو مہیا ہیں جہاں پر اخبار ہے، وہ خان صاحب ریڈنگ کرتے ہیں، بکس ریڈنگ کرتے ہیں، ان چیزیں کو سب کو اٹھایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد خان صاحب اتنی بڑی ایج کے باوجود، زیادہ ایج کے باوجود فٹنس، فزیکل اور مینٹلی فٹنس رکھتے ہیں، جو کہ اس وقت بابے بن جاتے ہیں، جو عام لوگ جو 72-73 سال کی ایج میں لوگوں کے ایک پیر قبر میں ہوتا، لیکن خان صاحب اس چیز کو آج کل فٹنس اور اس میں مینٹیلٹی کے اوپر بڑے بڑے طاقتور نوجوانوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کی یہ راز تھی کہ وہ ورزش کرتے ہیں، جس کے لیے ان کو ایک سائیکل دی گئی تھی، اب وہ سائیکل بھی خان صاحب کے پاس نہیں رکھتے ہیں، اس کو بھی اٹھائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے حلیے کے بارے میں بھی یہ خبریں آ چکی ہیں کہ خان صاحب کا حلیہ بھی چینج ہو چکا ہے، یعنی خان صاحب نے اب سنت نبوی اپنے منہ پہ، اپنے چہرے پر سجائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات کہا جا رہا ہے خان صاحب کو بہترین کھانا نہیں ملتا، جس کی وجہ سے بعض اوقات عموماً یہ کہا جاتا ہے خان صاحب کی صحت میں بھی تھوڑا فرق پڑ گیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فیسلٹیز نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آج کے پی کے پریس کلب میں جو چودھری جو یعنی شیخ وقاص صاحب ہیں، انہوں نے یہ پریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر کسی بھی قسم کی سہولت موجود نہیں ہے، لہٰذا ان کو کے پی کے ہاؤس شفٹ کیا جائیں تاکہ ان کو بر وقت سہولیات دے دی جائیں، ان کو ساری فیسلٹیز دے کر ان کی جو فزیکل فٹنس، مینٹل فٹنس ہے، اس کو برقرار رکھا جائے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اس چیز کا کنسرن رکھتی ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں نہ رکھا جائے، کیونکہ ان کے مطابق، شیخ وقاص کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی مریم نواز پاکستان یعنی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی طرف سے بھی کچھ تھریٹس ملتے جا رہے ہیں کہ ان کا بیہیویئر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے، اس لیے لہٰذا خان صاحب کو کے پی کے ہاؤس میں پاکستان کے تیسرے بڑے صوبے یعنی کے پی کے میں شفٹ کیا جائے تاکہ وہاں پر بر وقت ان کو ساری چیزیں مل سکیں۔ ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے ہر قسم کے حربے کیے گئے، جہاں پر ان کے ایمبولینس خریدے گئے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ریلی کو اسلام آباد یا پنجاب میں آنے سے روکنے کے لیے تمام فنڈ پولیس کے پیسے لگائے گئے، لیکن کارکردگی صفر ہے ان کے مطابق یہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو جس تسلسل کے ساتھ یعنی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، وہ انتہائی فساد اور زیادہ ظلم ظلم کی ایک بڑی مثال ہے جو کہ تاریخ میں دہرائی نہیں گئی ہے۔ تو اسی کے مطابق اس کا حوالہ دے دیں تو آج ایک نئی خبر جو آ چکی ہے وہ یہ کہ ایک پریس ہوا ہے جہاں پر یعنی منڈی بہاؤالدین کی ایک لیڈی جو چودھری امتیاز اور چودھری اس کی جو شیخ امتیاز اور شیخ اعجاز ہیں، چودھری ان کے وائف اور بابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر اچانک ہنگامی پریس کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 11 اکتوبر کو رات 9 بجے کے تقریباً لگ بھگ ان کے گھر میں نامعلوم افراد گھستے ہیں اور فیملی کو ٹارچر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہونڈا گاڑیوں میں اور فارچونر گاڑیوں میں اور اس کے ساتھ لینڈ کروزر میں آتے ہیں،
فوریکس گاڑیوں میں آتے ہیں، آ کر ان کے سب سے پہلے ملازمین سے پوچھتے ہیں، ان کو ٹارچر کرتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، مارتے ہیں، بازو توڑتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ کیا وہ شیخ امتیاز اور یعنی چودھری امتیاز اور چودھری اعجاز کہاں پر ہیں، دکھائے جائیں۔ تو جب ان کی ان کے ملازمین کی طرف سے انکار کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد فیملیز تک پہنچتے ہیں، فیملی میں دروازے توڑتے ہیں، دروازے مار کے اندر چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے 11 سال 10 سالہ بچوں کو ٹارچر کرتے ہیں، اور ان کے ان کے مطابق جو پریس ریلیز ہوئی ان کے مطابق کہتے ہیں کہ ان کی خواتین کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ان کو نازیبہ الفاظ کیے جا رہے ہیں، نازیبہ حرکات کیے جا رہے ہیں، اور ان کے کہنے میں یہ لیڈیز کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو سینئر تھے، جو بندے آئے تھے جو نقاب پہنے ہوئے تھے، انہوں نے بڑے بوٹ پہنے ہوئے تھے جو کہ اس خاتون کے پیروں پر بوٹ سے دبایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ شیخ امتیاز اور چودھری امتیاز اور دوسرے چودھری اعجاز جہاں پر ہیں ان کو دکھایا جائے، ان کو کال ملایا جائے، ان کو یہاں پر بلایا جائے، جبکہ وہ کسی نجی کام سے ایک ملک سے باہر تھے، ایک علاقے سے باہر تھے، وہ موجود نہیں تھے، لیکن ان کے ملازمین کو، ان کی خواتین کو گھسیٹ کر بہت زیادہ ظلم و ستم کا وہ کیا۔ ناظرین، یہ وہ ہے کہ ہاں سیاسی وہ ہوتی ہے، سیاسی دشمنی ہوتی ہے، سیاسی انحراف ہوتا ہے، تو کسی حد تک مرد اور مرد کا مقابلہ ہوتا ہے، یا قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اس شخص کو خود گھسیٹ کر قانون کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے، بجائے کہ ان کے خواتین کے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹارچر کریں، تاکہ آنے والے یہ نسلیں کیا کہیں گے جب ان کی گروتھ ایج کے اندر اس قسم کی جو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک اچھا پیغام ان بچوں کے لیے نہیں جاتا، جو کل بڑے ہو کر اس ملک کے لیے، اس ادارے کے لیے، اس حکمران کے لیے کس قسم کے توقعات رکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے بڑے ہوں گے اور اچھا ایک اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، ایک چیز تو یہ بھی ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں جہاں مرد اور مرد سامنا کرتا ہے، خواتین کو جنگوں میں بھی نہیں مارا جاتا، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ خاتون کا ہاؤس وائف کا قصور کیا ہوتا ہے۔ ایک مرد دروازے سے باہر نکلتا ہے، مختلف قسم حرکات کرتا ہے، جہاں تک وہ لوگوں سے لڑتا ہے، فائٹ کرتا ہے، کہیں غلطی ہوتی کہیں نہیں ہوتی، لیکن یہ ساری چیزیں مرد اس کا سامنا کرتا ہے۔ خواتین کیا قصور ہے؟ تو ذمہ داران کو چاہیے کہ ان خواتین کو بال بچوں کو ان کی خیال، ان کی صحت کا، ان کی دماغی حالت کا، اور ان کی اخلاقیات کا، چادر اور چادواری کا خیال رکھنا ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے ذمہ داران کا، ہمارے نظام کا اور ہمارے اداروں کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ اس ملک کے آنے والی نسلوں کو اچھی اخلاقیات دیں کہ ایک اچھی قوم بن سکے، اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کریں۔ ناظرین، آج کی تھی یہ دو چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔